پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قالتی کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، انا بے شک اللہ یبشرک کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمتن ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا، المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یعنی پہلے سے نام بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور خوشخبری دی فرشتے نے آ کے کہ وہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوں گے۔ وجیہن بہت مرتبے والا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، فمن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب انہیں آ کے خوشخبری دی جا رہی ہے بیٹے کی۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا، جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ان میں سے ہوگا۔ Remember when the angel said, O Maryam, verily Allah gives you the glad tidings of the word be, and he was۔ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں نا، اور وہ بات ہو جاتی ہے، اس کو کلمہ کن کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ جیزس the son of Maryam، from him his name will be Masih Isa, the son of Maryam, held in honor in this world and in the hereafter, and will be one of those who are near to Allah۔ اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کو اپنے کام کے لیے چنا، یعنی انہیں چنا تاکہ وہ اللہ کے پیغام، اللہ کے دین، اللہ کی توحید کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ان پر ہدایت اتاری، ان کو کتاب دی تاکہ وہ اس کو کتاب سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی جنت پہ جائیں اور دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت عزت کی بات ہوتی ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی اور دنیا کو انجوائے کرنے میں لگ گئے، جس سے ان کے اندر بگاڑ آ گیا اور وہ اللہ کے پیغام کو بھول گئے۔ تو اللہ نے بار بار ان میں ڈھیروں پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے ان کو زندگی کا مقصد یاد دلایا، لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے انہی نبیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ تب بھی اللہ نے ان پر رحم کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں معجزات کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانیں، ان کی اطاعت کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن ان کے ایک گروپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو جھٹلا دیا اور انہیں زنا کی اولاد کہا، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا، وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ اور دوسرے گروپ نے انہیں اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا۔ یعنی ایک گروپ نے تو، جو یہود تھے، یہاں سے بنی اسرائیل کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا یعنی زنا کی اولاد کہا تھا، وہ یہود تھے، وہ الگ ہو گئے تھے۔ اور ایک دوسرا گروپ جنہوں نے ان کو اتنا اوپر چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ کرسچنز بن گئے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کے دو گروپس بن گئے تھے، جو بعد میں یہود اور نصارہ کہلائے۔ ایک پر تو اللہ کا غضب ہوا اور دوسرے گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ کس طرح سے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا۔ جو یہ نجران کا ڈیلیگیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور وہ سوال کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں نازل کر کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے وہ پیدا ہوئے،
یہ سب واقعات پیش آئے، ان کی نانی نے کس طرح سے دعا کی تھی، پھر زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ سب وہ جانتے تھے بہت اچھے سے، ان کی کتابوں میں تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ان کی ساری یہ سب باتیں؟ تو یہ سب اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل تھی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو یہ سب ان کو بتایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے بعد اللہ نے امت مسلمہ کو چنا ہے، انہیں عزت دی، اور وہی ذمہ داری اب امت مسلمہ کو دی ہے، انہیں قرآن دیا۔ ہمیں اب اللہ کے دین کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا کام ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کا۔ اب جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہیں قرآن کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ حضرت مریم جب جوان ہو چکی تو اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عورتوں پر چنا تھا، اللہ تعالیٰ کو ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروانی تھی، معجزانہ پیدائش کروانی تھی بغیر باپ کے۔ تو جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یعنی پہلے سے بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ تمہاری یہ بیٹا پیدا ہوگا۔ فرشتے نے حضرت مریم سلام علیہا کو ایک کلمے کی خوشخبری دی کہ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑی شان والا ہوگا، اور اللہ کے کلمہ کن کہنے سے بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ یہ پہلے ہی بتا دیا ان کو کہ یہ بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ کلمہ کن یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ کی عظمت پر بھروسہ ہو اسے تعجب نہیں، یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں، نہ ہی اسے کسی اسباب کی ضرورت ہے، وہ تو صرف کن کہہ کر بھی اپنا کام کر سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور ہو گئی بات۔ اب بتایا کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، ہر مومن انہیں اسی نام سے پہچانے گا۔ مسیح کا مطلب ہے وہ زمین میں باکثرت سیاحت کریں گے، یعنی گھوم گھوم کے تبلیغ کریں گے، یعنی زمین میں چل پھر کر تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں گے۔ مسیح کا مطلب ہاتھ پھیرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کی بیماریوں کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ وہ خوبصورت بھی تھے، سچے بھی تھے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کا نام مسیح پڑا، اور دجال کو بھی مسیح کہا جائے گا کیونکہ مسیح کا مطلب ہوتا ہے پورے سب جگہ سیاحت کرنے والا، تو دجال بھی پوری دنیا میں گھومے گا، اس لیے اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا۔ دجال کو بھی مسیح دجال کہا جائے گا کیونکہ وہ بھی پوری زمین میں کثرت سے پھرے گا، سوائے مکہ مدینہ کے ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ یہودیوں کو خوشخبری ملی تھی کہ قیامت سے پہلے ایک مسیح آئے گا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہ مسیح دجال ہوگا جس کے آنے کے بعد پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت ہوگی اور وہ گریٹ اسرائیل بنائیں گے، اس لیے وہ اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہوں گے۔ ہمارے اسلام میں جب نام ہوتا ہے وہ باپ کے نام سے ہوتا ہے، یعنی جو سر نیمز کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ سب بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں نے بنایا ہے۔ ہمارے ہاں صرف نام ہوتا ہے، باپ کا نام، بیٹے کا نام، یعنی لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک بالکل ایکسیپشنل کیس تھے کیونکہ ان کے والد تو کوئی تھے نہیں، تو وہ اپنی ماں کے نام سے جانے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام بتا دیا کہ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں ہوگا، یعنی عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، یہ ماں کے نام سے جانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت مریم سلام علیہا کو عزت بخشی کہ اتنے بڑے پیغامبر اپنی ماں کے نام سے جانے جائیں، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے انہیں خود دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے پیغامبر اور وہ اپنی ماں کے نام سے جانے جائیں گے۔
جو دنیا اور آخرت میں عزت والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے مقربین میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے انہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ ہوگا کہ دونوں جہان میں باعزت اور معزز ہوگا، یعنی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں معجزہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی وہ اولو العزم پیغمبروں کی طرح اللہ کے حکم سے جس کے لیے اللہ چاہے گا وہ شفاعت کریں گے، اور وہ قبول ہو جائے گی، یعنی ان کی شفاعت جو ہوگی وہ مانی جائے گی۔ وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، یعنی ایک اعلیٰ مقام پر اللہ کے قریب ہوں گے۔ یہ بہت عزت کی بات ہے جس کی خوشخبری فرشتے نے حضرت مریم کو دی، حضرت مریم سلام علیہا کو دی۔ اللہ کا قرب حاصل ہونا انسان کے لیے سب سے بڑا مقام ہے، یعنی اگر کسی کو اللہ کا قرب حاصل مل جائے، کوئی اللہ کے قریب ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ خالق کائنات اسے اپنے قریب کر لے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوں گے، انہیں پہلے ہی اللہ نے بتا دیا۔ ہمیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کر لیں۔ سجدوں کی کثرت سے، یعنی فرض کے ساتھ ساتھ نفلوں کی پابندی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اخلاص سے، نیکی میں جلدی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہی نیکی کا موقع ملے فوراً کر لینا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں اور نیکیاں کر لیتا۔ تو ہم جب جب ہمارے اندر بہت زیادہ ایمان ہوتا ہے تو پھر اسلام اپنے آپ ہمارے عمل سے جھلکنے لگتا ہے، یعنی ایمان بڑھتا جاتا ہے تو ہمارا جو فرض عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ نفل کی بھی کوشش کرنے لگتا ہے۔ جب نفل بہت زیادہ ادا کرتا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں نفل جب اس کے پاس زیادہ ہوتے، یعنی ایکسٹرا نیکیاں آتی جاتی ہیں، اور انسان پھر احسان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی بندوں سے بھی بہت اچھا سلوک ہوتا ہے اس کا، اور اللہ کی عبادت بھی خوبصورت ہوتی ہے اور ایکسٹرا ہوتی ہے۔ بندوں سے ایسا ایکسٹرا ہوتا ہے کہ اس کا فرض نہیں ہوتا کسی کے لیے کچھ کرنا، لیکن وہ کرتا جاتا ہے تو وہ احسان کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ احسان کے لیول پہ پہنچتا ہے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔